الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ دار ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے 24 روزے ہم گزار چکے ہیں اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے اور آخری جمعہ جو جمعۃ الوداع کہلاتا ہے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ جو روزے کا مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ کا قرب تم حاصل کر لو۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ 24 روزے جو ہم نے گزارے، کیا ان روزوں کے نتیجے میں ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب عطا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا؟ کیا اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوا، یا اب بھی ہمارے ایمان کی وہی کیفیت ہے جو رمضان سے قبل ہمارے ایمان کی کیفیت تھی؟ یعنی یہ رمضان جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنا
احتساب کرے اور جائزہ لے کہ آیا اس رمضان کے نتیجے میں ہم نے اللہ کا تقوی حاصل کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مفید ہے، یعنی روزہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، لیکن اگر ڈھال کے اندر چھید پڑ جائے اور سوراخ ہو جائے تو ایسی ڈھال انسان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ اور ڈھال میں چھید ہونے کا اور روزے میں چھید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا مذاق اڑائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی بجا رہا ہے۔ یعنی صبح روزہ رکھا، سحری کے وقت سحری کھائی اور پھر پورا دن افطار تک جو نمازوں کے اوقات آئے اس میں سوتے ہوئے یا کسی مصروفیت میں اپنا وقت گزار دیا اور نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اس سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ لہذا یہ جو روزے گزر چکے ہمیں اپنا احتساب کرنا اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی 3 مختلف مقامات سے آپ کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت کی، پہلا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور دوسرا سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات اور تیسرا سورہ قدر کی مکمل آیات اور سورہ قدر کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو ان آیات کی روشنی میں آج ہم اپنی گفتگو میں 3 عنوانات پر بات کریں گے، اور تینوں عنوانات آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ وہ 3 عنوان کون سے؟ پہلا عنوان کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ جو جگہ جگہ پر رمضان کا جب بھی ذکر آئے تو قرآن کا بھی ذکر آتا ہے، تو آیا رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوسرا موضوع یہ کہ رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی آپ اس موضوع پر حیران ہوں گے کہ رمضان اور پاکستان کا تعلق، تو رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور تیسرا عنوان یہ کہ قرآن کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی رمضان اور قرآن، رمضان اور پاکستان، اور قرآن اور پاکستان، یہ 3 موضوعات ہیں جو ان 3 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کی روشنی میں ہم ان 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق، تو سورہ بقرہ کی 185 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ ہدی للناس، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ قرآن۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں، معروف اور منکر میں، یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے اس میں فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 185 آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لحاظ سے قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا، یعنی سید الاشہر قرار دیا، مہینوں کا سردار یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور پھر سورہ دخان کی آیات میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی آیت سے بات پتہ چلی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ دخان کی آیت سے بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو لیلہ مبارکہ ہے، بابرکت رات ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور وہ رات کون سی رات؟
فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک ایسی رات کہ جس میں اللہ رب العالمین تمام معاملات کے فیصلے اس رات کے اندر لکھ دیتے ہیں. یعنی اگلے سال کے حوالے سے انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس رات کے اندر لیلہ مبارکہ میں لکھ دی جاتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، یہ فیصلے جو ہے یہ ہماری جانب سے یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے لکھے جاتے ہیں. تو ان دونوں آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان میں قرآن اترا اور ایک خاص رات میں جسے لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے اس رات میں قرآن اترا. پھر سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ قدر میں اتارا. سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہی لیلۃ المبارکہ ہے، اور جو لیلۃ المبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر ہے. یعنی تقدیر کی رات، کہ جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ آیا وہ کس طرح زندگی گزارے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ لیلۃ القدر. 1000 مہینوں سے افضل رات. 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک سال میں 12 مہینے. 1000 مہینوں کا مطلب 83 سال. 83 سال امت مسلمہ میں آج کل بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جنہیں 83 سال کی عمر نصیب ہو جائے. بہت ہی کم. 60-65 سال کی زندگی گزارتے اور اس دنیا سے چل بستے ہیں. تو 83 سال کی عبادت کا ثواب، صرف ایک رات اگر آپ نے عبادت کی، 83 سال کی عبادت کا ثواب. یہ جو میرے سامنے معتکفین بیٹھے ہیں یہ بھی دراصل اعتکاف میں اس غرض سے بیٹھے ہیں کہ انہیں یہ لیلۃ القدر مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کے اندر لیلہ قدر کو تلاش کیا کرو. اور جس شخص کو لیلۃ القدر مل گئی اس رات میں اس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، تو گویا کہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح ہو جائے گا جب وہ اعتکاف سے اٹھ کر باہر جائے گا تو گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی اس طرح اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو لیلۃ القدر میں عبادت کے نتیجے میں معاف فرما دیتے ہیں. لیکن معتکفین کو یہاں اس بات کا خیال رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے در پر حاضر ہوئے ہیں، مسجد کے اندر ایک ایسے جگہ پر، ایک ایسے مقام پر حاضر ہوئے ہیں کہ جہاں پر اگر زبان سے کوئی غلط جملہ بھی نکل آیا تو انتہائی سخت عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو سکتا ہے. یعنی مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا، مسجد کے اندر ایسی باتوں کا ارتکاب کرنا کہ جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا، تو یہ مسجد کے اندر معتکف کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری. اور بالخصوص معتکفین کو چاہیے کہ جس طرح عام حالات میں وہ فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو رمضان المبارک میں اور آخری عشرے میں دیگر نمازوں کا، دیگر نوافل کا بھی اہتمام کریں. یہ جو اشراق کی نماز ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوا تو اس وقت 2 رکعت اشراق کی پڑھی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اشراق کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی اس قدر فضیلت والا عمل. اور اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور چاشت کی نماز جو ہے 4 سے لے کر 12 رکعت تک ہے. اگر کسی شخص نے اس نماز کا بھی اہتمام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاشت کی نماز کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں رزق کے اندر برکت پیدا فرماتے تھے، روزی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر مغرب کے بعد جو اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، 2 کر کے آپ 6 رکعت کا اہتمام. اور پھر رات میں تہجد کا اہتمام ایک ایسے وقت میں کہ جب سحری کا وقت بالکل قریب ہو، اس وقت تہجد کا اہتمام کہ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکار پکار کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت کروانے والا کہ میرے سامنے آئے اور دعا مانگے اور میں اس کے گناہوں کی بخشش کروں. کیا کوئی ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کروانا چاہے، مجھ سے اپنی کسی ضرورت کا مطالبہ کرے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. تو معتکفین کو بالخصوص اس لیلۃ القدر میں اور پوری 10 دن کے اندر ان باتوں کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری. تو یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. گویا کہ ان تینوں آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر سے مراد لیلہ مبارکہ ہے، یعنی بابرکت رات ہے. تو گویا کہ قرآن کا اور رمضان کا یہ تعلق آپس میں اس طرح جڑا کہ رمضان میں قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ سب سے افضل قرار پایا اور سید الاشہر یعنی مہینوں کا سردار قرار پایا. اور جس رات قرآن کریم نازل کیا گیا لیلۃ القدر، اس رات کو بھی اللہ رب العالمین نے تمام راتوں میں سب سے افضل رات قرار دیا. یعنی اگر ہم کہیں کہ راتوں کی سردار یا راتوں کی ملکہ قرار دیا اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو. کیوں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا. یعنی جس چیز کی بھی نسبت قرآن کریم سے جڑ جائے وہ چیز فضیلت والی ہو جاتی ہے. اس کا افضل ہونا، جس چیز کا بھی تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہو جاتی ہے. تو یہ جو دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے آپ کو گزشتہ جمعے کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی کشمکش مارز وجود میں آئی کہ جسے جنگ بدر کا نام دیا گیا اور جسے فرقان کا نام دیا گیا، کہ بالکل معروف اور منکر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی اور حق بالکل واضح ہو گیا. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ حق بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گیا اور باطل بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گیا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھی، جمعے کا دن تھا اور جنگ بدر ہوئی. اسی طرح اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ پاکستان کب آزاد ہوا. ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان اللہ رب العالمین نے 14 اگست کو آزاد کیا، اور ہر شخص اس تاریخ کو یاد رکھتا ہے. لیکن اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کے مطابق پاکستان کی آزادی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی. یعنی جو مہینوں کا سردار، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو آزاد کیا. اور پھر اس پورے مہینے میں جس رات کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا وہ 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے، یعنی راتوں کی جو سردار، اس رات میں اللہ رب العالمین نے پاکستان کو آزاد کیا. اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن، الوداعی جمعہ، جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعے کا دن تھا اور الوداعی جمعہ تھا. یعنی یہ اتفاقی بات نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ ہو، سب سے افضل مہینہ ہو، راتوں کی بھی ملکہ جو سب سے افضل رات ہے وہ ہو، اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، دنوں میں بھی سب سے افضل دن ہو. اس دن میں اللہ رب العالمین نے پاکستان کو آزادی دلوائی اور پاکستان آزاد ہوا. یعنی یہ جو اللہ رب العالمین اپنے چیزوں کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان منصوبہ بندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک اتفاقی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے از خود اس بات کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا جائے تاکہ رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق وابستہ کر دیا جائے. اور جب کسی چیز کا تعلق رمضان سے جڑ جائے تو وہ چیز انتہائی افضل ہو جاتی ہے. لہذا یہ پاکستان کی آزادی ہمارے لیے ایک نعمت قرار دی گئی کہ یہ ایک نعمت ہے کہ آج ہم اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام لے رہے ہیں، اس کے اعلائے کلمت اللہ کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے حوالے سے جس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہے ہم آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا آج کا ہمارا موضوع تھا کہ رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق. تو نتیجہ یہ آیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے پاکستان آزاد کیا اور لیلہ مبارکہ میں آزاد کیا، اور آخری جو جمعہ آتا ہے اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین نے پاکستان کو آزاد کیا. تیسرا ہمارا موضوع کہ قرآن کا اور پاکستان کا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ان دونوں کا بھی کوئی تعلق ہے. دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کو اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور کے بعد سے آپ آج تک کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ اگر تاریخ پر ایک پس منظر دوڑائیں اور نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا.
اس زمانے میں قرآن کریم کی بے انتہا خدمت کی گئی. اس طرح خدمت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو تدوین کیا، مدون قرآن کہلائے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور جامع قرآن کہلائے، اور قرآن کو جمع کر کے اس کے نسخے دنیا کے 7 مقامات پر پھیلا دیے. پھر جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو اس دور کے بعد خاندانوں کے اندر سلطنت تقسیم ہوئی، یعنی وہ جو خلافت کا دور تھا وہ ملوکیت کے اندر آیا، بادشاہتیں خاندانوں کے اندر آنا شروع ہوئی، اور ان خاندانوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی اس طرح نافرمانی کی کہ قرآن کو پس پش ڈال دیا. قرآن کی بہت سی آیات کہ جن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا. یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خلفائے راشدین کا دور گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بنو امیہ کی حکومت تھی. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 طرح کا علم حاصل کیا، یعنی 2 بورے میں نے علم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، اور 1 بورے کا علم میں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی جس میں نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل اور دیگر احکامات، وراثت کے تقسیم کا معاملہ، نکاح اور طلاق کے معاملات، عدالتی فیصلے اور دیگر، یعنی یہ میں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے اور اس بورے کو مکمل طور پر خالی کر دیا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دوسرا بورا ایسا ہے کہ جس کا میں نے منہ ابھی تک نہیں کھولا. اگر میں نے لوگوں کے سامنے اس میں سے احکامات بیان کرنا شروع کر دیے تو میرے جسم کے اوپر سر باقی نہیں رہے گا اور میرا سر قلم کر دیا جائے گا. یعنی اس بورے کے اندر جو چیزیں موجود تھی وہ یہ کہ حکمرانوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اگر کوئی شخص بادشاہ قرار دیا گیا، خلیفہ قرار دیا گیا، تو وہ کن امور کی پابندی کرے گا، کن باتوں کی جواب دہی کے حوالے سے وہ تیار رہے گا، اور جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اس کا پیسہ کس طرح استعمال کیا جائے گا، اور مسلمانوں کے تمام معاملات اور آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح قائم کیے جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بورے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. اگر میں بیان کرتا تو یہی جو اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے اور بادشاہ ہوتے وہ میرا سر قلم کر دیتے. تو اس کے بعد تاریخ اپنا رخ تبدیل کرتی ہے اور پھر حدیث کے حوالے سے خدمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ حدیث کی خدمت کا کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک طرف لوگ قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں. قرآن کے حوالے سے پھر کوئی خدمت زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی. حدیث کی خدمت کا کام تسلسل سے جاری ہے. پھر حدیث پر جب کام مکمل ہوتا ہے تو فقہ کی تدوین کا مرحلہ آتا ہے، اور فقہ کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ کام کہ پھر قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا جاتا ہے اور حدیث کو بھی پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر فقہ ہر جگہ پر نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر جو قرآن نازل کیا گیا اور عرب کو اس کا مرکز و محور قرار دیا گیا، اس کے بعد عرب سے نکل کر قرآن کی جو خدمت کی جاتی ہے وہ بغداد اور اس طرح کے علاقوں کے اندر قرآن کی خدمت، بغداد کا علاقہ قرآن کے حوالے سے، اور وہاں پر بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے مکتبے، غرناطہ، اندلس کے جو مسلمانوں کی تاریخ کے روشن آپ گینے ہیں کہ وہاں پر بڑی بڑے دارالکتب اور دارالاقامہ وغیرہ موجود کہ جہاں پر قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے نمایاں نسخے موجود تھے. پھر تاریخ نے اپنا رخ مزید موڑا، اور اس طرح موڑا کہ جب بر صغیر میں، ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم گزرے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ آج جو ہمارے درمیان مسلک موجود ہے، دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث مسلک ہے، ہر مسلک کا فرد، ہر مسلک کا عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنے مسلک کا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے. یعنی اتنے بڑے چوٹی کے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کسی نے بھی قرآن کریم کا اردو میں تو کیا فارسی زبان میں بھی ترجمہ نہیں کیا. تو ہندوستان میں جب یہ رخ مڑا عرب سے نکل کر بغداد اور غرناطہ سے نکل کر ہندوستان کی طرف، یہ 1700 کی میں بات کر رہا ہوں کہ 1700 میں ہندوستان کی طرف قرآن کی خدمت کا رخ اللہ رب العالمین نے موڑ دیا، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا.
اور اس وقت کے جو علماء کرام تھے انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے کہ آپ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، انتہائی گناہ کا کام کیا. اور کچھ علماء کرام نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کو قتل کر دیا جائے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کا کام کیا کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کروا دیا. لیکن وہ پھر تاریخ میں واقع آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ اپنے گھر سے نکلے تو ان لوگوں کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ ان کا قتل نہیں کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے. پھر ان کے جو بیٹے، ان کی جو اولاد آئی، انہوں نے اردو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی، قرآن کریم کے ترجمے کیے، اور پھر اس طرح ہندوستان سے پاکستان کی طرف قرآن کا رخ موڑ دیا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی جو گزری ہے، اس پوری صدی کے اندر دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خدمت کی گئی ہے. سب سے زیادہ تراجم پاکستان کے علماء کرام نے لکھے، سب سے زیادہ تفسیر اور انتہائی اہم تفسیری نکات پاکستان کے علماء کرام نے، اور علماء کرام کے علاوہ دیگر افراد بھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا، ان احباب نے بھی قرآن کریم کی انتہائی مؤثر انداز سے خدمت کی. اور اس 20ویں صدی میں اور آج تک جتنے زیادہ پاکستان کے اندر حفاظ قرآن موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر دیگر کسی ملک کے اندر حفاظ قرآن اس قدر موجود نہیں ہے. یعنی یہ جو اللہ رب العالمین نے پورا پس منظر بنایا اور عرب سے نکل کر بغداد، غرناطہ سے ہندوستان اور پھر پاکستان کی جانب اللہ رب العالمین نے قرآن کا رخ موڑا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا اور پاکستان کا بھی آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے. یہ جو اللہ رب العالمین کی پوری ایک منصوبہ بندی ہے کہ اسلام کا جو احیاء ہونا ہے، اسلام کا جو اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے اسلام کا غلبہ ہونا ہے، وہ اسی خطے سے ہونا ہے، اسی پاکستان کی سرزمین سے ہونا ہے. اسی لیے قرآن کی خدمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آج اس ملک کو چن لیا، اور پاکستان کی آزادی بھی اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کی، لیلہ مبارکہ میں عطا کی، اور جمعے کے مبارک دن کے اندر اللہ رب العالمین نے پاکستان کو آزاد کروایا. تو ان تینوں موضوعات کو اگر آپ جوڑیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق، اور رمضان کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق، اور قرآن کا اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق، تو ان تینوں موضوعات کو جوڑنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پاکستان ہمیں عطا کیا، یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت مدینہ کے واقعات ہوئے، صحابہ کرام نے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنی جائیداد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو مہاجرین موجود ہیں، انہوں نے بھی ہندوستان کے اندر اپنی تمام چیزوں کو چھوڑا، اپنی ماں و بہنوں کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور اس ملک کو حاصل کیا. یعنی لاکھوں لوگوں نے اس ملک کو آزاد کروانے میں قربانیاں، روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں قربانیاں دی. تو اس کا نتیجہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کی نظریاتی حفاظت بھی کریں، اس ملک کے عقائد کی بھی حفاظت کریں، اس ملک کی سرحد کی بھی حفاظت کریں، اور تمام امور سے ہم دشمن سے اس ملک کی حفاظت کریں. اگر دشمن ہمارے عقائد پر حملہ آور ہونا چاہے تو ہم مل کر اس کو جواب دیں. اگر دشمن ہماری سرحد پر حملہ آور ہونا چاہے تو ہم مل کر اس کو جواب دیں. اگر دشمن ہمارے نظریات کے حوالے سے مذاکرات کرنا چاہے اور کچھ لین دین کرنا چاہے تو ہم لین دین کے راستے کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کو دو ٹوک انداز سے بات کہہ دیں کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. حق اور باطل آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں نہیں جڑ سکتے. تو لہذا عزیزوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کا مہینہ سید الاشہر قرار دیا گیا، سب سے افضل مہینہ قرار پایا. اور قرآن نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل رات قرار دی، اور قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کو سب سے افضل قرار دیا. اور پاکستان کی آزادی بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں اور جمعے کے دن میں ہوئی. لہذا یہ پاکستان بھی انتہائی قرآن کی نسبت سے اور رمضان کی نسبت سے
انتہائی نعمت والا ملک قرار پایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔